اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ماہ رمضان مبارک میں جو ہمیں برکتیں، رحمتیں، نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے سحری بھی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ سحر صبح سے پہلے آخری رات کے وقت کو کہا جاتا ہے اور اس وقت کے کھانے پینے کو سحری کہتے ہیں۔ روزے کی نیت سے سحر کے وقت کھانا پینا یہ سنت ہے، اور اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو مسلمانوں کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن السحور برکہ، یہ سحری کیا کرو، اس میں برکت ہے بھائی، سحری کرو۔ جو 8 پہرے روزے رکھتے ہیں نا جی، ان کے لیے یہ حدیث پاک بڑی اہم ہے۔ 8 پہرا روزہ نہیں رکھنا، سحری کھانی ہے، سحری میں برکت ہے۔ سحر کے وقت روزے کے لیے کھانا پینا برکت کا ذریعہ ہے، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، صحت اور تندرستی، اور اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ اور وہ گھر جن میں رات کے آخری حصے میں لوگ اٹھ کر سحری پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، یہ رمضان المبارک کی ایک نعمت ہے جس سے وہ پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں نے احادیث مبارکہ پڑھی تھی، ان کا میں خلاصہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک خلاصہ ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز نہیں نہ پڑھتا، اس کے گھر میں فاقہ آئے، فقر آئے، مصیبتیں آئیں، بلائیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مجھے شکوہ نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ ابھی آپ یہ دیکھیں نا جی، جو روزے رکھ رہے ہیں نا، ابھی صرف 2 روزے ہی گزرے، ہاں جی، تو اس کی برکتیں شروع ہو گئیں، صحت کے اندر بھی، طبیعت کے اندر بھی، مزاج کے اندر بھی۔ کھانا ایک ٹائم میں ہو گیا، ایک مقدار میں ہو گیا، تو پھر اللہ وحدہ لا شریک ان کو کیوں نہ، ویسے آپ کھائیں پئیں نا جی، جس ٹائم دل کیتا پانی پی لیا، روٹی کھا لی، بس ٹھیک ہے، حلال مال ہے، کھا لیا آپ نے، لیکن اس کا ثواب نہیں ہونے والا۔ رمضان المبارک کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہم سحری میں، افطاری میں کھانا کھائیں، کھجور کھائیں، پانی پئیں، کچھ بھی کریں، اللہ تعالیٰ اس کھانے کا بھی ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت جی، باقی رمضان مبارک کے علاوہ آپ کے ہر ایک لقمے کا حساب ہوگا، حضور کی سنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس میں معافی عطا فرمائے گا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، ہاں بشرطے کہ رزق حلال ہوں، ہاں جی۔ اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوے اللہ کے بندے یہ کیا کر، اس میں اللہ تعالیٰ نے تیرے رزق میں برکت رکھی ہے، یہ رزق میں برکت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق حضرت جہاد 2 قسم کا ہے، ایک ہے کفار کے خلاف، ایک ہے نفس کے خلاف۔ کفار کے خلاف جہاد آسان ہے، نفس کے خلاف جہاد مشکل ہے۔ نفس کے خلاف سب سے بڑا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رمضان مبارک کو اور نفس پہ قابو پانے کو، رمضان مبارک کے روزے رکھنے کو نفس پہ قابو پانا ہے، اور اس کو حضور نے جہاد اکبر کہا ہے۔ نفس پہ قابو پایا جس نے، حضرت وہ جہاد اکبر کر رہا ہے۔ میرا آقا دیکھیں نا جی، دن بھر بندہ سب کچھ موجود ہے، تکان بھی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، پھر وہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ نے پھر نماز عشاء بھی پڑھنی، پھر تراویح بھی پڑھنی، ہے نہیں؟ ابھی رمضان مبارک کی ابتدا ہے نا، ابھی تو ہے 2-4 صفحے ہو رہی ہیں، تھوڑا 2-4 اور دن گزرنے دو، پھر امام صاحب ہوں گے تو پیچھے آپ صاحب ہوں گے، اللہ اللہ خیر صلی جی۔ یہ بھی یہ جہاد ہے یا نہیں ہے؟ 20 رکعتیں پڑھنا، ہاں جی، یہ نفس، اس نفس کو قابو کرنے کا نام ہے رمضان۔ بھائی نیند بھی آ رہی ہے، تھکاوٹ بھی ہوئی ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، سارا کچھ ہوا ہے، اللہ کے ابھی کہتے نہیں، اللہ کہتے ادھر آؤ، ادھر آؤ، میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، یہی جہاد اکبر ہے۔ حضرت میں نا آج تک میں نے کسی حاکم وقت کو گالی نہیں نکالی، نکالنے کی ضرورت ہی نہیں، کسی حکمران کو گالی کیوں نکالوں؟ جس دن میرا نفس بالکل سیدھا ہو جائے گا نا جی، 25 کروڑ عوام جس دن صوفی ہو جائے گی، جس دن سچ بولنے لگ جائے گی، جس دن ایمانداری کرنے لگ جائے گی، ملاوٹ نہیں کرے گی، جھوٹ نہیں بولے گی، دھوکہ نہیں دے گی، کسی کا حق نہیں کھائے گی، تو پھر اس دن میں حاکم وقت کو گالی نکالوں گا کہ 25 کروڑ عوام ایمانداری سے کام کر رہی، حلال کما رہی، جھوٹ نہیں بول رہی، بےایمانی نہیں کر رہی، فراڈ نہیں کر رہی، دھوکہ نہیں دے رہی، تم بے ایمانو کیا کر رہے ہو؟ اب صرف فرق اتنا ہے، وہ بڑے چور ہیں، ہم چھوٹے چور ہیں۔
یہ رمضان ہماری اسی تربیت کے لیے آیا ہے. یہ جو اندر چور جڑا بیٹھا ہے نا جی، اندر جڑا چور بیٹھا ہے اس کو مارنا ہے. اندر جو بے ایمان بیٹھا ہے اس کو نکالنا ہے. اندر جو غلاس ہے، حضرت صاحب میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکل الصح، یہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کا فرق ہے، لہذا سحری لازمی کیا کرو اللہ کے بندو. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم السحور المؤمن تمر، سب سے بہترین سحری کیا ہے؟ کھجور کھانا. جس وقت بندہ یہ کھاتا ہے نا جی تو اس کے کیلوریز بھی اور اس کی جو جسم کی غذائیت ہے وہ بھی ڈاؤن ہوتی. کھجور ایک ایسی ہے جو مکمل غذا ہے. حضور نے فرمایا بہترین چیز ہے، اس کو کھایا کرو اللہ کے بندو. اور سحری کے وقت جو ہے نا جی وہ زیادہ مرغن غذائیں نہ کھائی جائیں. سحری کے وقت تھوڑا گھی سے پاک، مثالوں سے پاک، نارمل کھانا ہو. سارا دن جو ہے نا جی آپ کا معدہ خوش باش حشاش بشاش رہے گا. جب آپ افطاری کریں گے نا آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا واقعہ معدہ قبول کر رہا ہے اس کو، اور پتہ چل رہا ہے ہم پانی بھی پی رہے ہیں وہ بھی لگ رہا ہے، ہم لقمہ بھی کھا رہے ہیں تو وہ بھی لگ رہا ہے. صبح زیادہ کر لیں تو وہ زیادہ اولی سلسلہ کریں تو میں گھی والا پراٹھا تو کھاتے ہی نہیں. آٹے کی چکی کا آٹا ہوتا ہے وہ کھاتا ہوں جی بغیر کسی گھی کے. ایک روٹی کھانی اللہ اللہ خیر صلاح، بس پورا دن سکون میں گزر جاتا ہے. کوئی وہ غنودگی نہیں ہوتی، کوئی نحوست نہیں ہوتی، کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوتا. اور میں بڑا پریشان تھا رمضان شریف سے پہلے، یا اللہ شوگر قابو میں نہیں آ رہی ہے جی، یا اللہ کو کرم کر، مہربانی کر. روزے کی برکت سے 3 دن ہو گئے ہیں جی، شوگر بالکل قابو ہے، کوئی اوپر نیچے نہیں گئی ہے جی، بالکل اللہ کا فضل ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ برکت بھی عطا فرماتا ہے. پھر آخری پیغام یہ بھی سنیں کہ جب ہم سحری کی نیت کرتے ہیں نا جی تو سحری کی نیت اس طرح کرنی ہے آپ نے کہ اے پاک پروردگار عالم میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، میں کل کے، اور نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان ھذا، کیونکہ آپ رات کو سحری کر رہے ہیں اور صبح صادق ہونی ہے. صبح صادق پر اگلا دن شروع ہونا ہے. یہ رات شروع ہو چکی، رات ختم کہاں پہ ہو رہی ہے؟ فجر پہ. آگے اگلا دن شروع ہو رہا ہے. تو ہم سحری کب کر رہے ہیں؟ رات کو. تو آج کے رمضان کا روزہ نہیں، کل کے رمضان مبارک کا روزہ. یہ اہم بات تھی، اس لیے میں نے کہا یہ میں عرض کر دوں. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ آپ کو بھی مجھے بھی رمضان مبارک کی نعمتوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے اور اپنے کرم فضل کی بخشش کی بارشوں سے ہمیں مالا مال فرمائے.